أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب مکرم، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 183 کی روشنی میں سیام کے حوالے سے سیام کا تاریخی پس منظر جو قرآن کریم میں رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ یہ لفظ روزوں کے لیے رب العالمین نے کیوں اپنایا۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ صائم عربوں کا وہ پیارا گھوڑا ہوتا تھا جسے بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ جنگی مقصد کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے جب اہل ایمان کو یہ حکم دینا چاہا اور اہل ایمان کو غلبہ اسلام کے لیے تیار کرنا چاہا، ان کی تربیت فرمانی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان ایمان والے بندوں کو انہی الفاظ کے اندر اس فعل کی اہمیت سے آگاہ فرمائیں۔ یہ اس سے خوب واقف ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ صائم جس طرح تمہارا گھوڑا ہوتا ہے، تم اللہ کے صائم بنو گے۔ تم اپنے گھوڑے کو تیار کیا کرتے تھے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور رب العالمین تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے اپنے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے۔ اس سرزمین پہ وہ اپنے نظام کے نفاذ کے لیے تمہیں استعمال کرے گا، تم اللہ کے صائم ہو۔ ان گھوڑوں کو تو وہ مختلف اوقات میں لمبی بھوک دیا کرتے۔ رب العالمین نے جب اپنے صائم تیار کرنا چاہے تو ان کے لیے اس بھوک کا دورانیہ بھی مخصوص کر دیا کہ تم ایک مخصوص وقت کے لیے بھوکے رہا کرو گے، پیاسے رہا کرو گے، اور ان ساری چیزوں سے بچا کرو گے جن کا میں نے خود تمہیں حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کو کھاؤ اور پیو۔ اور میں نے تمہیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں میری حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور یہی حکم رب العالمین نے سورہ المائدہ کے اندر آیت مبارکہ نمبر 88 میں دیا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ میرے طیب اور پاکیزہ رزق میں سے یہ جو حلال ہے تمہارے لیے، اس میں سے کھاؤ۔ اور قرآن حکیم میں اگر ہم تدبر اور غور و فکر کریں تو کم و بیش 80 مقامات ایسے ہیں جہاں رب العالمین نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور اجازت عنایت فرمائی ہے، لیکن یہاں رب العالمین اپنی ان حلال چیزوں کو کھانے سے منع فرما رہے ہیں اور یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ میرا حکم جو تمہارے لیے تھا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہو، اب میں رب ہی تمہیں تمہاری تربیت کرنے کے لیے ان چیزوں سے منع کر رہا ہوں، لیکن زیادہ لمبا وقت نہیں۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے ان ساری جائز اور حلال خواہشات سے رک جانا ہے۔ جو تمہارا نفس، تمہارا دل، تمہارا ذہن چاہے گا تم نے اس سے باز رہنا ہے۔ تم اپنے گھوڑے پہ کڑی نگرانی کیا کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے،
لیکن میری نگرانی کا خوف تم نے اپنے دل کے اندر محسوس کرنا ہے، اور تمہیں پتہ ہے تم ایمان والے ہو کہ ہمارا رب ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر فعل کا محاسبہ کر رہا ہے، اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور اللہ کے کیمرے کی آنکھ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ اسی کنسپٹ کے ساتھ آج سارے ایمان والے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، اس ٹریننگ کو دہراتے ہیں اور اس ٹریننگ پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، یہ عمل آپ سے پہلی قوموں پہ بھی فرض ہو چکا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہم نے دے رکھا تھا، لیکن ان کے حکم بہت سختی پہ مبنی تھے۔ کچھ قوموں کے اندر 24 گھنٹے کا روزہ تھا، ایک ہی وقت کے اندر ساری و افطاری ایک ہی ٹائم ہوا کرتی، وہ صبح کے وقت جب کھا لیتے تو پھر رات بھی گزرتی، دن بھی گزرتا، اگلی سحری کے وقت پہ ہی وہ دوبارہ کھا سکتے تھے۔ کچھ قوموں پہ 3 مہینے کے روزے بھی لاگو رہے، یہودیوں پہ 3 مہینے کے روزے لاگو رہے ہیں۔ کچھ اقوام ایسی ہیں کہ ان پہ 2 ماہ کے روزے لاگو رہے، لیکن اللہ رب العزت نے گنتی کے مخصوص ایام میں اپنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے لوگوں کو اپنے راستے کا مجاہد بنانے کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اس مختصر وقت میں یہ روزے کی فرضیت ان پہ عائد کی ہے۔ اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب تم میری حلال چیزوں سے باز رہو گے، تمہیں پیاس اور بھوک ستائے گی، پانی تمہارے پاس پڑا ہوگا، رزق حلال تمہارے پاس پڑا ہوگا، لیکن تم اس رزق حلال کو اس لیے نہیں کھا رہے ہوگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو اس خالی کمرے میں میرے پاس کوئی نہیں، لیکن میرا رب میرے پاس ہے، اگر میں نے کوئی چیز کھا لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احساس پیدا کرنا اور اس احساس کو دل میں اجاگر کرنا رب العالمین کا مقصود تھا، اور اسی وجہ سے یہ پریکٹس رب العالمین نے 1 مہینہ تک کرائی ہے کہ اس 1 مہینہ کی پریکٹس سے یہ اثرات تم نے 11 مہینے قبول کرنے ہیں، اور اگر تم سمجھو کہ یہ اثرات کمزور پڑنے لگ گئے ہیں تو وہ ایام ابیض جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زندگی کا معمول رکھا اور ہمیشہ وہ روزہ رکھا کہ ان سے اس کی یاد تم نے تازہ کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ ایمان کی حرارت تمہارے دل کے اندر قائم رہے۔ یہ جو چارجنگ تمہاری رمضان المبارک کے اندر ہوئی تھی، یہ چارجنگ ایمان کی چارجنگ جو ہے یہ تمہارے جسم کے اندر بحال رہے۔ اسی رمضان المبارک کی فوائد و ثمرات اور اس کے آیت کے باقی لوازمات جو ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے زیادہ اہل اسلام فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔